الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ بیان کروں گی، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، ان کا درود شریف سے تعلق اور کس طرح انہوں نے کیا دعا کی اور پھر وہ سلسلہ ویسیہ میں شامل ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے تھے اور 1986 میں آپ کا انتقال اسلام آباد میں ہوا، وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے۔ آپ ایک اردو رائٹر ہیں، بہت سی شارٹ سٹوریز بھی آپ نے لکھی۔ ایک بہت جو مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے شہاب نامہ، جس میں جو آپ ڈائری لکھا کرتے تھے وہ اس میں پبلش کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کی کچھ اور بکس بھی ہیں، اور ایک خاص بات جس کے لیے آپ مشہور تھے وہ یہ تھی کہ آپ نے ایز اے پرنسپل سیکریٹری 3 ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ کام کیا، یعنی کہ آپ ایک سول سرونٹ تھے۔ اچھا، آپ نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کو۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 5 یا 6 برس کی تھی تو اس زمانے میں مجھے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی خاص قسم کا کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مکینکلی میں جانتا تھا کہ کلمہ کیا ہے، اور دینیات یعنی اسلامیات کے جو استاد کے خوف سے میں نے نماز کی صورتیں اور دعائیں طوطے کی طرح رٹ رکھی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آبادی سے دور ایک مجنوں صفت مجذوب نما شخص ویرانے میں بیٹھا رہتا تھا اور ہر وقت الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا تھا۔ میں اور میرا ایک ہم عمر ہندو دوست اکثر اس کے پاس جا کر اس کا منہ چڑھایا کرتے تھے اور اس کے ذکر کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ میرا ہندو دوست اللہ کے وزن پر کبھی کبھی مذاق کے جملے بولا کرتا تھا۔ مجذوب نے ہمیں بار بار ڈانٹا کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کریں، لیکن ہم باز نہ آئے۔ ایک روز ہم دونوں اسی مشغلے میں مصروف تھے کہ ایک شخص ادھر سے چند نعتیہ اشعار پڑھتا ہوا گزرا، جس میں سے ایک مصرع یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ مصرع سن کر میرا ہندو دوست زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شان میں کچھ گستاخیاں بھی کی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر ایک پتھر اٹھایا اور اسے گھما کر ہندو لڑکے کے منہ پر ایسے زور سے دے مارا کہ اس کا سامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ یکساں بیگانگی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کون سی لہر تھی جو اللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی پر آنن فانن جوش میں آ گئی تھی۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ 13 سے 15 سال کے درمیان تھے تو پڑھائی کے سلسلے میں انہیں ایک راستے پہ جانا تھا۔ راستے میں اندھیرا بھی تھا، کچھ بندر انہوں نے دیکھے، چمگادڑی بھی دیکھی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ راستے سے واپس پلٹ جائیں، لیکن اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سا سایہ ابھرا، اور ہری اوم رام رام ست ہے کہ مالا جپتا تیز تیز ان کے قریب سے کوئی گزرا۔ یہ مقصوداً پادھا تھا جو وہاں کے ایریا کے ہندوؤں کا پروہت تھا، یا آپ کہہ لیں کہ پنڈت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اس سے اپنے بچوں کی جنم پتریاں بنواتے تھے، اور بہت سے شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پہ روانہ ہونے کی تاریخ، مرگ و حیات کی رسومات کا پروگرام وہی طے کرتا تھا۔ آذان کی آواز پر وہ خالی ٹین بجانا شروع کر دیتا تھا تاکہ بول سنائی نہ دے۔ درود شریف سن کر وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا۔ جب کبھی وہ ہمارے محلے سے گزرتا تھا تو مسلمان بچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے تھے۔ یہ سن کر مقصوداً پادھا کانوں میں انگلیاں دے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا تھا کہ ہم لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بری طرح ہانپ جاتے تھے۔ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح 3-4 بجے اٹھ کر زور زور سے ہری اوم رام رام ست ہے کی گردان کرتا ہوا نہر پر جاتا تھا، اور گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کرتا تھا۔ اس کے معمول میں ایسی باقاعدگی تھی کہ اس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے ٹائم پیس کا کام دیتی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر جب وہ بندروں کے پاس پہنچا تو وہ بہت سارے بندر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے
اس نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پوریاں بندروں کے سامنے ڈال دی۔ پھر وہ نہر کے کنارے ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گیا اور پانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا چھپ نہانے لگا۔ ایک 60-70 برس کے دبلے پتلے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگ بھی پھڑکی۔ میں چھاتی نکال کر لاٹھی گھماتا بڑے آرام سے بندروں کے پاس سے نکل آیا، جن کی توجہ بہرحال پوریوں پر مرکوز تھی، اور پنڈت سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ پنڈت نے پہلے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آواز کی سمت کا کھوج لگایا، اور پھر درود شریف کے الفاظ سن کر اس نے فوراً دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ میں درود شریف بند کرتا تھا تو وہ کان کھول دیتا تھا، اور جب دوبارہ پڑھنے لگتا تو پھر انگلیاں ٹھوس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اوم اور درود شریف کی آنکھ مچولی کا یہ کھیل جاری رکھوں، لیکن میری منزل کھوٹی ہوتی تھی، اس لیے میں بآواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، پھر جسم پر ہلکی ہلکی حرارت کی ٹکور ہونے لگی، اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرک بلینکٹ اوڑھ لیا ہو۔ 3-3.25 گھنٹے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصا پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ کیا اور پھر ہال سے اٹھ کر درود شریف پڑھتا ہوا خرامہ شام تک گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی میں اسی لائے عمل پر بڑی پابندی سے کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نعمت تھی کہ جس نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح یعنی رینبو کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا کہ جس کے پاؤں کی خاک سب دنیا تھی، جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ آگے کبھی ہوگا۔ 2 برس کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑا اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پیدل آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ زندگی کے ایک حصے میں انہیں تلاش مرشد تھی۔ انہوں نے بہت سارے بزرگوں کی بہت ساری کتابیں پڑھی۔ ان کی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر تھی، جس کے بارے میں بہت سے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے اشارے دیے تھے، لیکن کہیں پہ یہ معلوم نہ تھا کہ اس سلسلے میں قدم رکھنے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار یوں ہی بیٹھے بٹھائے خوش قسمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی۔ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھ کر اس مسجد میں گیا تو ایک مولوی صاحب اردو میں بہت طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح طیبہ کو اجازت دیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادھے راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا تھا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی، انہوں نے اسے منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی رضی اللہ عنہ کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھایا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی رضی اللہ عنہ۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسمے صورت بنا بیٹھا رہا۔ مصرع کچھ اس طرح سے ہے، مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا اور نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ اس واقعے کے بعد قدرت اللہ شہاب اپنا روحانی سفر اپنی کتاب شہاب نامہ میں بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرا مقصد یہی تھا کہ آج میں آپ کو قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق رہا درود شریف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو بیان کروں، کیونکہ انڈیا سے مجھے خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کرنے کا کہا تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔